آخری عشرہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخرہ عتق من النار، آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، کوشش کرو خوب جہنم سے چھٹکارا پانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے اپنے کام روک کر اللہ کے گھر میں آ کر رک جانا۔ دوستو کوئی بھی بندہ کام، آپ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، محترم ڈی ایس پی صاحب سمیت، آپ کو اس وقت نیند پیاری نہیں تھی؟ ضروری کام نہیں تھے؟ ایک کام بندہ چھوڑتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے۔ آپ نے نیند چھوڑی تو آپ اللہ کے گھر میں آئے، مجلس تعلیم قرآن میں آئے، ان نیک لوگوں کی صحبت میں آئے، ایک کام بندہ چھوڑتا ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو زندگی بھر اعتکاف نہیں بیٹھے؟ وہ جی میں نے عمرے پر جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ لاکھوں روپے لگا۔ جی سنت ہے عمرہ، وہ سنت کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگا کر اللہ آپ کے ذوق میں اضافہ دے، جاننا چاہیے۔ لیکن یہاں تو ہر نماز میں سنتیں ہیں، ہر عمل میں سنتیں، ان سنت کا بھی خیال کریں اور یاد رکھیں۔ اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پسندیدہ سنت ہے۔ آپ نے ایک پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن بھی اعتکاف فرمایا، 10 دن بھی اعتکاف فرمایا۔ آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک رمضان میں آپ جنگی امور اور حکومتی امور کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آپ نے بعد میں اعتکاف یعنی بیٹھے قضا کیا۔ اگرچہ عام لوگوں پر یہ بات نہیں، لیکن اتنا آپ کو اعتکاف سے محبت تھی، ایون کہ آپ نے ازواج مطہرات کے لیے باقاعدہ خیمے لگوا کر ازواج مطہرات کو بھی اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ سنت ادا کر لینا۔ جب موت آئے تو دل تو کہے نا میں نے زندگی میں ایک مرتبہ حضور کی سنت اعتکاف پوری کی تھی۔ آپ کے اور میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کے اندر بعض نیکیاں بندہ نہیں کر سکتا، مثلا جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، مریضوں کی عیادت نہیں کر سکتا، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ فرمایا ان تمام نیکیوں کا ثواب آٹومیٹکلی اعتکاف کرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ چلو 10 دن نہیں، کم دن کر لیں۔ نفلی اعتکاف تو ایک لمحے کا بھی ہے، جب مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں، اللہ کریم آپ کو مجھے سب کو مدینہ طیبہ لے جائے۔ جب باب السلام میں اندر داخل ہونا تو بائیں جانب مسجد نبوی میں جو ستون ہے اس پر آج بھی حاشیے میں لکھا ہوا ہے نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یعنی یہ لفظ نہیں بھی آتے، جب بھی مسجد میں آپ آئیں، آپ زور پڑھنے آئیں گے پھر بھی پہلے مسئلہ کئی مرتبہ میں نے بتایا، جب بھی مسجد میں آئیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، عبادت کا ثواب الگ ملے گا، اس نفلی اعتکاف کا ثواب الگ ملے گا۔ تو کم از کم 10 دن نہیں چند دن کر لیں، اور انشاءاللہ یہ میں اللہ کے فضل پر اعتماد کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ مسجد اس امیر حمزہ میں اعتکاف کے ماحول میں آئیں، اگر آپ کو روحانیت نصیب نہ ہو تو بات کرنا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کر لیا، اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنی خلیج بنا دیتا ہے جتنی خلیج زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ یار ہم ایک دن بھی اللہ کے لیے نہیں نکا، اتنے ہم مصروف ہیں، اتنے ہم نے زندگی کے جنجال گلے میں ڈالے ہیں کہ زندگی گزر گئی اور محروم سنت مر رہا ہے بندہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ایک ایک سنت پر مرتے تھے۔ آج ہماری پریشانیوں کی وجہ یہ ہے ہم سنت رسول اللہ کو اہمیت نہیں دیتے۔ خود بھی جتنا ممکن ہو 10 دن ممکن نہ ہو، 7 دن، 3 دن، 2 دن، 1 دن تو کم از کم کوشش کریں۔ میرے ذہن میں تھا کہ جب ہم اعتکاف شروع کریں گے تو انشاءاللہ مسجد میرے حمزہ بھر جائے گی،
اور یہ ماحول جا رہا تھا، درمیان میں کرونا آیا، کرونا نے بہت سارے معاملات متاثر کیے، ہمارے یہاں بھی 150 سے ابو تعداد پہنچ گئی، اب پیچھے آ گئی ہے، لیکن انشاءاللہ آج پھر اعتکاف ہے، ساتھی بتا رہے ہیں کافی لوگ رابطہ کر رہے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اہل پنڈ دادن خان اتنا ذوق دکھائیں کہ اللہ کا ہر گھر آخری 10 دن آباد میں رونقیں نظر آئیں، اللہ کی خوشنودی نظر آئے، اور اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اہل خانہ کو بھی ترغیب دلائیں، عورت گھر میں کسی جگہ اعتکاف کی نیت بیٹھ جائے، اس کا اعتکاف ہے، گھریلو امور رہنمائی کر سکتی ہے، بچیوں کی کھانا پکائیں، یہ کریں وہ کریں، یہ اعتکاف کے منافی نہیں ہیں۔ جملہ معاملات میں رہنمائی کرے، لیکن زیادہ وقت وہاں گزارے جس جگہ وہ عبادت کرتی ہے یا سوتی ہے۔ عورت کا اعتکاف بھی ہو جائے گا تو اپنے گھروں میں بھی اس چیز کو فروغ دیں۔ اس سے ایک اور عادت بندے کو پڑتی ہے، اعتکاف کے ذریعے اللہ کے لیے یکسو ہونے کی عادت پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آخری دنوں سے بے شک فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔